منی کے گندے قطرے کی پیداوار ہوں، وہ شخص کبھی بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا جس طرح آج کل لوگ کروا رہے ہیں. نیور، ناٹ ایٹ آل. اور نبی علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ تقوی ہے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے، وہ یہ سینسٹیوٹی فیل کر سکتے تھے کہ بڑا برا خطیب ہے تو اٹھ اور ادھر سے نکل جا. کوئی میٹھی میٹھی بات نہیں کی. توحید مسئلہ ہی ایسا ہے. اچھا، ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کریں نا، یہ آگے سے میٹھے انداز میں نہیں سمجھاتے ہیں، ان کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کے بزرگ یا پیر یا مولوی کے بارے میں بات کریں، اس وقت نہیں ان کو یاد ہی کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اور اللہ کے بندو، تمہاری غیرت تمہارے بابوں تک ہے نا، ہماری غیرت اللہ کے لیے جاگتی ہے. تمہاری تو 2 نمبر غیرت ہے نا، ہماری 1 نمبر ہے، اللہ کے لیے جاگتی ہے. ہمیں نا غصہ آئے جب توحید کے منافی تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو، یقیناً آئے گا. نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ایک صحابی نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، وہی کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے نہیں کہا، یا اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں کہ آپ ہی کی مرضی ہی اللہ ہی کی مرضی ہے، پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ نہیں کہا. یہ آج کے مسلمان تو یہی دلائل رکھتا نا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا تو نہیں مانا، میں نے یہی کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اس کا یہ مطلب نہیں، آپ ذرا سمجھیں. یہ مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے میرے علماء اور بزرگوں نے سکھایا صدیوں سے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے، آپ اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں. ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، آپ کا ہم ذاتی نہیں مان رہے، عطائی مان رہے ہیں، اور آپ کا غیر محدود نہیں مان رہے، محدود ہی مان رہے ہیں. یہ ساری کہانیاں جہاں تھوڑے بابے نے تمہیں سکھائیاں نے نا، یہ کسی سے ابھی دے دماغ نہیں سن. تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. ہوں سمجھ آیا کہ ریڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہے پیچھے؟ ٹھیک ہے، ہوں ایتھے تو میں سرخی نہیں لیا سکتا، ایتھے تو لیا سکنا نا اپنے غصے کے اظہار کے لیے. غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی نے چکھی جس کی 3 نشانیاں. اب آپ خود چیک کر لیں، میری تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور عام حالت میں بھی. اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. کوئی بزرگ بابا، کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ اور اس کا رسول. نمبر 2، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے. یہ آپ کو نظر آتی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے. اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو وہ مومن ہے. آئیے اپنے اوپر خود تھرمامیٹر اپنے اوپر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان. کے طور پہ ایک حدیث پیش کر دوں، سنن ابی داؤد میں 2140، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اس کو صحیح کہا امام ذہبی نے بھی، اور مشکات میں 3266 ہے. اور اس میں جو سما کی تصریح کا ایشو ہے شریک القاضی کی، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، بال مشکات میں 3266، سنن ابی داؤد 2140. قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہیں. میں جب واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ تو ہمارا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ہوتا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہی ہے، آپ کو خدا تو مان کے نہیں کر رہا تھا، بعد میں بھی تو لوگوں نے کرنے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو قبر کے ساتھ کمپیئر کر دیا خود. والموطا امام مالک اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. یہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے خود کیا ہے. جس کی بھی عبادت اب اللہ کے مقابلے پر کی جائے گی، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی قبر کی، کسی پتھر کی، کسی پیغمبر کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، اللہ دے بندے ہو توحید سینسٹیو ایشو ہے. ایک ہی گناہ ہے جو اللہ نے قیامت دن بھی معاف نہیں کرنا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ پھر اللہ نہیں رہے گا.
کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے اپنے کلمات طے کر دیے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا. اب اللہ تعالی کے لیے یہ محال ہے، اس کے لیے محال کی ٹرم فقہ میں بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہ اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، یہ تو اللہ کا تو اختیار ہے نا، یہ کلمہ کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات بدل جائیں گے نا، اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے. تو قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 116 میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اب یہ کئی آیات مجھے زبانی یاد ہیں، احادیث بھی. مسئلہ نمبر 3 میرا ہے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ ضرور پڑھ لیں اور دیکھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اچھا جب انہوں نے سجدہ کیا، نبی علیہ السلام فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے وہاں پہ بھی سجدہ کرو. ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. بس یہ آخری حصہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں سارے خامد اپنی بیویوں کو تھلے لانا سے نا، انہوں نے آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے. میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یہ حدیث سنا دی نا کہ خامد کا کتنا حق ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سجدہ جائز رکھنا ہوتا تو خامدوں کو حکم دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا. تو اس نے کہا دیکھ لو نا، دیا تو کوئی نہیں نا پھر، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا تھا کہ دیا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس لیول تک ہے کہ یہ دیا نہیں ہے لیکن ٹینڈز ٹو اپروچ تھا کہ دے دیا جاتا. جیسے فرمایا گیا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک فرض کر دیتا. اب اس سے یہ تو نہیں کوئی نکال سکتا کہ دیکھیں نا مسواک تو ضروری کوئی نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک اتنی ضروری سنت، اور مسواک سے مراد یہ لکڑی کی ڈنڈی نہیں، ہر وہ چیز جس سے دانت صاف ہو جائے، چاہے وہ ٹوتھ برش ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے منجن ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، کوئی بھی چیز، اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے. ورنہ اس میں میں علمی پھکی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام غسل کرتے وقت اپنے جسم سے منی صاف کرتے تھے مٹی رگڑ کے. تو کتنے علماء ہیں جو وہ مسواک تو استعمال کر رہے ہیں، مٹی کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہتے ہیں نہیں صابن کرنا چاہیے، وہ اس زمانے وہ سی تے زمانے تے بھائی میرے اس زمانے مسواک تھی تے اس زمانے ٹوتھ برش ہے. اصل مقصد دانتوں کی صفائی. پھکیے نال نال لیں تاکہ پیٹ میں کہیں درد ہونے لگے فوراً ڈکار آ جائے اور وہ بات علمی طور پہ ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے. ان کو کہا کرو غسل میں جب آپ لوگوں کو وضو میں مسواک سکھا رہے ہوتے ہو نا، غسل میں بھی کہا کرو کہ مٹی لا کے نا ایک پوری بوری گھر میں رکھیں اور سونے سے جب آپ غسل کرو تو پہلے مٹی سے. وہ کہتے ہیں نہیں وہاں صابن، کیونکہ اصل مقصد تو صفائی ہے. یہاں بھی دانتوں کی صفائی اصل مقصد ہے. مسواک کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، ٹوتھ برش والے کو بھی ثواب ملے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. انہوں نے آگے سے کوئی شعر نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. کوئی کسی کے دماغ میں شعر نہیں تھے. اور عشق دے چلے نمبر نہیں رہ گئے، عشق دے چلے اتنے بھی نچدے رہ گئے تے اگے بھی جناب دوزخ وچ نچن گے جا کے. عشق دے چلے نہیں، عقل والے. نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے نبی دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے عشق میں اضافہ کر. کہیں نہیں آیا ربی زدنی علما. پھر قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور علم بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں عقل والے. پھر آیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے، چلے نو نہیں ہے. اللہ دے بندے چلے جڑے وہ تو رہ ہی گئے. اور دیکھ لیں ادھر بھی رہ گئے اور آخرت میں بھی ان کی ہوائیاں اڑ جانی ہے کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا عقائد بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا سے کیا نکل گیا.